بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، چاہے وہ ملا یعقوب کا کچھ کہنا ہو، چند گھنٹوں کے بعد عمران خان فوری طور پہ جواب دیں اور اس کے چند ہی گھنٹوں کے اندر پاکستان کی فوج جو ہے ان دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہوئے افغانستان تک پہنچ جائے۔ بات ننگرہار اور زیادہ تر کنڑ تک محدود تھی، کیونکہ وہیں پہ ان کے مختلف لیڈرز اور کمانڈرز موجود تھے، لیکن آج ایک نئی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، کچھ نئے مناظر سامنے آئے ہیں اور اب بات ننگرہار اور کنڑ سے بڑھتی ہوئی خوست صوبے تک پہنچ گئی ہے۔ اور خوست صوبہ جو ہے وہ پکتیہ اور اس سارے علاقے کے ساتھ لگتا ہے، اور یہاں پہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں افغانستان کے طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ افغانستان کی سرزمین کے اندر پہنچ گئی ہے، یعنی زمینی ایکشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو کیا واقعتاً پاکستان نے اس کے اوپر باقاعدہ اپنے ایکشن کا آغاز کر دیا ہے؟ دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور جو بات ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ افغانستان کے طالبان کا جو لگا ہوا جھنڈا ہے وہ بھی اتار دیا۔ کیا پاکستان نے افغان طالبان کے خلاف بھی ایکشن شروع کر دیا ہے؟ اور پھر اس ساری صورتحال کے دوران کے وہ جو ویڈیوز ہیں جو رک گئی تھیں، اب وہ ویڈیوز دوبارہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ سے تھوڑی سی گرمی اور محاذ آرائی جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان دیکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان کے طالبان نے بختر بند گاڑیاں اور جو ٹینکس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملحقہ جو بارڈر ہے وہاں پہ کیوں پہنچا دیا ہے؟ کیا چیزیں اب دونوں جانب سے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں؟ یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو اس گفتگو کی ٹرانسلیشن بھی بتائیں گے جو ان کے کمانڈوز نے یا ان کے جو جنگجو ہیں انہوں نے کی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب سب سے پہلے دن باڑ کا تنازع شروع ہوا تو اس کے بعد ویڈیو سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی، تصاویر سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی۔ ان کے لوگ نعرے لگاتے تھے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ آ کے وہ کہتے تھے ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، تو یہ کہتے ہیں بات نہیں کرنی، لڑائی کرنی ہے۔ تو اس کو جب یہ خود ملا یعقوب صاحب جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے خود اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، انہوں نے پابندی لگائی کہ کوئی بھی پبلک نہیں کی جائے گی ویڈیو جو خاص کر ڈیفنس میٹرز سے جڑی ہوئی ہے۔ تو وہ سلسلہ بھی رک گیا، باڑ کا معاملہ بھی خاموشی سے چلتا رہا۔ پاکستان نے کہا ہم نے باڑ کافی حد تک لگا لی ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، طالبان کو منا لیں گے۔ طالبان نے کہا نہیں جی ہم نے اجازت نہیں دی، اور ہماری جو کابینہ ہے انہوں نے اس سلسلے میں بھی اس میٹر کو لے کے چلنا ہے، جس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر نے فوری طور پہ اعلیٰ سطح پہ، اور میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اب جی عوامی سطح پہ جواب آ گیا ہے، اب اس طریقے سے اسٹریٹجی ہے۔ تو پاکستان نے کہا کہ یہ دہشت گردی ادھر ہوگی تو اس کا جواب ادھر بھی ہوگا، اور اس کا ایک اثر وہاں پہ، جواب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اثر ہوگا، جیسے وہاں اثر ہوتا ہے تو اس کا اثر یہاں پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے اس کو سمجھا کہ پاکستان تو خاموش رہے گا، اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، باقاعدہ فلمیں فوٹیجز بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پاکستان نے پھر ٹارگٹ کیا اور پاکستان نے شیلنگ کی۔ اور شیلنگ کہاں پہ کی؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا نہ افغانیوں سے لڑائی ہے نہ افغانستان سے لڑائی ہے، ہماری لڑائی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی بی ایل اے کے ساتھ ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے بڑا ایکشن لیا۔ اب یہاں تک جو بات تھی یہ ننگرہار یا کنڑ تک محدود تھی، یہیں مولوی فقیر تھا، یہیں مفتی نور ولی محسود اور دیگر جو تمام لوگ مارے گئے۔ اب اس سے آگے چل کے ایک اور صوبہ ہے خوست کا۔ یہ جو خوست کا صوبہ ہے یہ بھی پاکستان کے بارڈر کے اوپر لگتا ہے، اور یہاں پہ اب معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ معاملہ گڑبڑ اس طریقے سے ہوا ہے کہ یہاں پہ لگ یہ رہا ہے، یہ میرا کلیم نہیں ہے بلکہ جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کا یہ کلیم ہے، وہ ان کے جنگجوؤں کا یہ کلیم ہے کہ پاکستان نے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ زمینی ایکشن شروع کر دیا ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ افغانستان کے علاقے کے اندر چلی گئی ہے اور وہاں پہ انہوں نے ایکشن لیا ہے۔ ابھی تک وہ یہ نہیں بتا رہے کہ پاکستان آیا ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینے گیا ہے، پاکستان بی ایل اے کے خلاف ایکشن لینے گیا ہے، یا افغانستان کے طالبان کے خلاف ایکشن لیا ہے، کیونکہ پاکستان کے افغانستان کے طالبان کے ساتھ تو کوئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ ہمارا تنازع ہے بی ایل اے کا، ہمارا تنازع ہے ٹی ٹی پی کا، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ رائٹرز نے بھی اس خبر کو بریک کیا ہے، اور افغانستان کا میڈیا بھی اس خبر کو بریک کر رہا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں پاکستان کے ملٹری سورسز کو لے کے کہ پاکستان نے اس کے اوپر اب ایکشن لینا ہے، اور وہ بارڈر کے اوپر باقاعدہ آپریشن انہوں نے لانچ کر دیا ہے کہ کوئی
کوئی بھی ٹیررسٹ ہے وہ ایتھنیسٹی کی بنیاد کے اوپر ہے یا کسی اور نیریٹو کی بنیاد کے اوپر ہے، پاکستان ان کو ہٹ کرے گا، جہاں جہاں پہ بھی ہوں گے ہم ان کو ہٹ کریں گے۔ اب اس چیز کو لے کے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تو افغانستان کے طالبان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، لیکن آج جو فوٹیج سامنے آئی ہے، جو اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو کمانڈرز ان کے بول رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کی قیمت کے اوپر پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بگاڑنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ تصادم چاہتے ہیں۔ میں آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے ایک تو ملا یعقوب نے خود سے یہ پابندی لگا دی تھی کہ یہ ویڈیوز نہیں بنے گی، پبلک نہیں کیا جائے گا۔ اب ان ویڈیوز کو لے کے اگر آج پبلک طالبان کی جانب سے کیا گیا ہے تو کیا ہم سمجھیں کہ ایک بار پھر جس طرح باڑ والے معاملے کے اوپر میں نے کہا تھا کہ ملا یعقوب صاحب اپنی زبان سے پھر گئے ہیں یا مکر گئے ہیں، تو کیا ایک بار پھر افغانستان کے جو حکام ہیں وہ ویڈیوز کے حوالے سے بھی اپنی زبان سے مکر گئے ہیں؟ اب اس بات کے اوپر آتے ہیں۔ پہلی بات جو انہوں نے کیا، میں پوائنٹ وائز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات وہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج افغانستان کی سرزمین کے اوپر یا افغانستان کی حدود کے اندر گئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے جو افغانستان کا وہاں پہ یعنی جو طالبان کا جھنڈا ہے وہ لگا ہوا تھا، اس جھنڈے کو انہوں نے ہٹا دیا۔ حالانکہ پاکستان کا اس جھنڈے سے کیا لینا دینا ہے یا افغانستان کے طالبان کے ساتھ ہمارا کیا کنسرن ہے، اس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ پاکستان اندر گیا ہو اور پھر طالبان اس سے خود کہاں پہ تھے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج آئی ہے اور ہمارے آتے ہوئے بھاگ گئی ہے، تو جب پاکستان کی فوج داخل ہوئی ہے، پاکستان کی فوج نے اگر وہاں پہ کوئی ایکشن لیا ہے، اور یہ ساری کی ساری بات ہم اس ویڈیو اور ان کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں، پاکستان ایسا کوئی کلیم نہیں کر رہا، تو آپ لوگ بعد میں بڑکے مارنے کی بجائے اور نعرے لگانے کی بجائے اس وقت کہاں پہ تھے، یا آپ نے پاکستان کی فوج کو کنفرنٹ کیوں نہیں کیا یا اس کو فیس کیوں نہیں کیا بعد میں باتیں کرنے کی بات جو ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو اشتعال انگیز وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ جنگجو جو ہیں طالبان کے، وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ہم نہ صرف اٹک تک جائیں گے، ہم پشاور بھی کیپچر کریں گے اور پشاور کے بعد ہم پنجاب کو بھی حاصل کریں گے۔ شاید یہ آپ کی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے اور یہ آپ کی خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آن گراؤنڈ شاید ایسی باتیں نہ ہوں۔ پھر وہ فرما رہے تھے کہ ہم ان کا وہی حال کریں گے جو احمد شاہ بابا نے ان کا حال کیا تھا۔ آیا وہ احمد شاہ ابدالی کی بات کر رہے ہیں، کسی اور احمد شاہ بابا کی بات کر رہے ہیں؟ اور ایک اور بات جو ہے، انہوں نے کہا جی ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ جو میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان تو افغانستان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، نہ ہی کوئی ایسا جیسچر دے رہا ہے، لیکن یہ ضرور کہتے آ رہے ہیں کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں، اور پھر وہ پاکستان کے لفظ نہیں استعمال کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پنجابیوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کریں وہ کتنے بائسڈ ہیں کہ پاکستان سے مراد صرف پنجابی نہیں ہیں، ہمارے سندھی بھی ہیں، ہمارے بلوچی بھی ہیں، ہمارے پشتون بھی ہیں، ہم سب مل کے ہی پاکستان بناتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کو تکلیف صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو کریں جیسے کریں ان کو پوچھا نہ جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ پاکستان کا جو وہ ٹالرنس لیول ہے وہ شاید ختم ہو گیا۔ اب اس ساری چیز کو لے کے وہ ایک اور جو صاف فرما رہے ہیں کہ مغرب کی نماز ہم اٹک میں جا کے ادا کریں گے، ان میں سے وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا خواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کے اوپر پاکستان سے لڑائی لڑیں۔ اور شاید اگر تو کسی ایک ذاتی ویڈیو کی حد تک بات ہوتی تو ہم اس کو اگنور کر دیتے، لیکن اس ویڈیو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ بختر بند گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ٹینک نظر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے پاکستان کی فوج چلی گئی ہے اور ہم ٹینکس اور گاڑیوں کے ساتھ اور مزید جنگجوؤں میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم بڑی بہادری کے ساتھ لڑیں گے اور لڑنا ہمارا خواب ہے۔ تو یہ آج کی وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اگر تو پاکستان کسی بھی دہشت گرد گروپ کا پیچھا کرتے ہوئے افغانستان تک گیا تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر ٹالریٹ نہیں کر رہا، لیکن دوسرے نمبر کے اوپر افغانستان کے طالبان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان ان کے خلاف نہیں لڑ رہا۔ آپ کارروائی نہیں کریں گے ٹی ٹی پی کے خلاف تو پاکستان تو کارروائی کرے گا، اور ٹی ٹی پی کی کارروائی کو آپ اپنے خلاف کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ ان کے سرپرست کیوں بنے ہوئے جو پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں؟ یہ اب تک یہ اپڈیٹس تھی۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔